ناظرین، جرگہ میں خوش آمدید۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں جو اسٹوڈیو میں بلایا ہے وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مسلم کانفرنس ضلع جہلم ویلی کے صدر جناب راجہ وقار خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کشمیر نیوز اسٹوڈیو میں۔ تو آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک بڑا عرصہ پیو پارٹی میں رہے، آپ پیو پارٹی میں کہ حکومت کے دوران مختلف عہدوں پر، سوابدیدی عہدوں پر فائز رہے، پھر اس کے بعد آپ نے پیو پارٹی چھوڑ کے مسلم کانفرنس جوائن کر لی، اور مسلم کانفرنس جوائن کرنے کا وجہ کیا بنی؟ کیا اختلافات آپ کے پیو پارٹی کے ساتھ رہا کہ جس کی وجہ سے آپ ایک طویل عرصہ رفاقت پیو پارٹی کے ساتھ چھوڑ کر آپ مسلم کانفرنس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آج آپ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں محکمہ تعلیم میں ملازم تھا۔ 80 کی دہائی کی بات ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہی علاقہ فاروق حیدر صاحب کا ہے۔ فاروق حیدر صاحب کی ٹیم جو ہے وہ عموماً ظالم کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، وہ عموماً مظلوم کے ساتھ ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے زمانے ملازمت سے ہی یہ کوشش کی کہ مظلوم کا ساتھ دوں اور ظالم کے خلاف دیوار بننے کی کوشش کروں۔ الحمدللہ ہم نے شروع دن سے یہ تحریک شروع کی اور چکار میں ہم کامیاب ہوئے، اور ہم نے فاروق حیدر صاحب کو بہت ٹف ٹائم دیا، یہاں تک کہ ملازم ہوتے ہوئے میں، میرے دوست سردار منظور اور میری ٹیم، انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور فاروق حیدر صاحب کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ میں تنگ آ گیا ہوں ان 3-4 لوگوں سے۔ تو اس طرح شروع سے سیاست ہم نے ایسے کی ہے۔ پھر آگے بڑھ کر جب آگے ہم پڑھے، میں بطور AU پروموٹ ہوا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اس موقع کے دوران یہ ہوا کہ کچھ اسامیاں آئیں۔ فاروق حیدر صاحب کی ذاتی خواہش تھی، ان کا ایک چہتا تھا، اس چہتے کے کہنے پر انہوں نے ایک فہرست مرتب کی جو 22 لوگوں کی تھی۔ میرا DO سے یہ سوال تھا کہ 22 آدمی اگر ہم ایک آدمی کے کہنے پر بھرتی کر دیں تو پھر ہمارا اخلاقی جواز کیا رہے گا؟ لہذا ہم کسی کی لسٹ کو آن نہیں کریں گے، جو ہمارے نزدیک، جو کمیٹی کے نزدیک جو درست ہوگا ہم اسے بھرتی کریں گے۔ اس پر ہمارے اختلافات بڑھے، تو پھر ہمیں باقاعدہ احتساب میں جانا پڑا، پھر 9 دن وہاں قید کاٹنی پڑی اور آگے بڑھتے رہے۔ اب اسی دوران میں اسعد ظفر صاحب کے دورانیہ کا بھی ذکر کروں کہ اسعد ظفر بہت گریٹ آدمی تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ میرا بہت قربت کا تعلق رہا۔ تمام انتخابی مہم میں بعض اوقات چکار کے تمام ایشوز پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتے تھے۔ اب جب اختلافات، جب میرا یہ موقف تھا کہ فاروق حیدر کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ 22 کے 22 آدمی کیا اس پر لگوائے، میرٹ بھی کوئی چیز ہے۔ اس پر میں نے جب ڈینائی کیا تو ہم نے تمام ممبران نے یہ فیصلہ کیا کمیٹی کے لوگوں کے کہ ہم نے اللہ کو سامنے رکھ کر تقریر کرنی ہے۔ صاف ظاہر پوسٹنگ کس تھی، اور ہمارے پاس کینڈیڈیٹ 176 تھے، تو باقی جو رہ گئے انہوں نے شور شرابہ کیا۔ اس پر فاروق حیدر صاحب نے آ کر طوفان بدتمیزی برپا کی، تو اس پر میں نے بھی اسٹینڈ کیا، باقی میری ٹیم نے بھی اسٹینڈ کیا۔ تو آگے بڑھ کر ہمارا یہ اختلاف تھا جو اشفاق ظفر سے، وہ یہ تھا، میں اشفاق ظفر کے پاس گیا، میں نے کہا اشفاق ظفر تم اپنے والد کے جو طور طریقہ تھا اس پر پورا نہیں اترتے ہو، وہ ہمیشہ لوگوں کی خوشی میں جاتے تھے، غمی میں جاتے تھے، آپ میرے ساتھ سیکھیں، مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کا جو طور طریقہ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عام ورکر کو۔ اچھا، آپ کا سادہ لفظوں میں پیو پارٹی چھوڑنے کا جو جواز بنا وہ یہ کہ صاحبزادہ اشفاق ظفر اپنے والد محترم کے نقش قدم پر سیاست نہیں چلے، وہ جو ان کے والد گرامی بہت بڑے آدمی تھے، وہ لوگوں کی خوشی میں، لوگوں کی غمی میں بالکل ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جب میں نہیں کہتا تھا جی آپ آئیں، یہ کہتے، ان کے دوست نہیں کہتے تھے یہ بہت پرانی حرکت ہے جی چھوڑ دفعہ کرو، تو اس پر میں نے ان سے کہا جی کہ آپ کے ساتھ چلنا نہیں ہے، کیونکہ میرا رشتہ بھی عوام سے ہے، اب عوام کے ساتھ آپ کا نہیں ہے تو میں پھر عوام کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ میرا کوئی ذاتی اختلاف ان کے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے پیو پارٹی چھوڑ کے مسلم کانفرنس میں، مسلم کانفرنس مطلب آپ ان کا نظریے کی بنیاد پہ گئے، شخصیت کی بنیاد پہ گئے۔ یہاں یہ گزارش کروں، جاوید عباسی صاحب، یہ ہوا کہ میں یوں ہی ملازمت سے فارغ ہوا، میں
اس کے بعد میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی، لیکن جو یہ الیکشن آئے شفاعت ظفر صاحب کی کنفیوز پالیسی کی وجہ سے میں الیکشن لڑوں گا، میں کس جماعت سے لڑوں گا، اس پر میں نے انہیں گھر جا کر کہا کہ جی یہ غلط طریقہ کار ہے، آپ کلیئر کریں، اگر کلیئر نہیں کر سکتے ہیں تو بھائی میری طرف سے جواب ہے۔ تو پھر میرے جواب کے فوراً بعد فاروق حیدر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، میری فاروق حیدر صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئیں، لیکن فاروق حیدر صاحب کی ٹیم کا جو رویہ تھا، جو سسٹم تھا، میں اس سے ناراض تھا، اور میں نے ان سے یہ کہا جی کہ میں تو آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گا، تاہم میں مشاورت کروں گا، مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا میں جوائن کروں یا نہ جوائن کروں۔ اس میں فاروق حیدر صاحب نے کہا ہے جی کہ 7 اپریل کو آپ میں آؤں گا تو آپ نے اعلان کرنا ہے۔ میں جب اس کو باہر نکلا تو میرے دوستوں نے، میری ٹیم نے مجھے کہا کہ وقار صاحب آپ نے تو پوری عمر ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہے، آپ کس ٹیم میں جاتے ہیں؟ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد فاروق حیدر کو جواب دیا، فاروق صاحب میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں۔ اس طرح 7 اپریل کا پروگرام ہمارا فلاپ ہوا۔ اس کے بعد مجھ سے رابطہ پی ٹی آئی نے بھی کیا اور مسلم محمد سے بھی رابطہ ہوا، تو میں نے صدارتی صاحب سے ملاقات کی۔ میں ایک ہی وقت میں پہلے دن جب میں فاروق صاحب کے گھر گیا تو وہاں ان کے گھر کا ماحول میں نے دیکھا، وہاں جو ان کے ورکرز تھے وہ وارگی کر رہے تھے، جبکہ میں صدارتی صاحب کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ان کی ساری ٹیم کام میں مصروف تھی۔ میں نے کہا یہ تو کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اس سلسلہ میں میری ملاقات صدارتی صاحب سے ہوئی۔ پھر میں چونکہ میرے دادا صاحب ہی جماعت مسلم سے وابستہ تھے، لہٰذا وہ رائے، وہ سوچ میرے ذہن میں تھی، تو میں نے عتیق صاحب کو بھائی آفیشیل مسلم جوائن کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے واحد حال یہ ہے کہ وہ ریاستی جماعت ان کی ہونی چاہیے، غیر ریاستی جماعت ہمارے لیے کسی طور پر سود مند نہیں۔ آپ اچھا وقار صاحب، آپ نے مسلم کانفرنس کی مضبوطی کی بات کی، آپ ضلع جہلم ویلی کی جو اہم ذمہ داری ہے، ضلع جہلم ویلی کے مسلم کانفرنس کے صدر بھی ہیں، ایک بڑا طویل عرصہ گزر گیا، آپ کو جماعت کا صدر بنایا گیا ضلع کا، تو اس کے بعد آپ کی جو وہ حلقے، دونوں حلقہ 6 اور 7 کی کیا تک وہ صدر جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے آپ بھی، اس کے بعد تنظیم سازی کا عمل رک گیا، یونین کونسل کا، وارڈ کا، ایم ایس ایف کا، خواتین کا، اس کی تنظیم سازی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کی تنظیم سازی مکمل نہیں ہو سکی ضلع جہلم ویلی میں؟ بھائی صاحب ہماری تنظیم سازی مسلسل ارتقاء کا عمل ہے، اس میں ذریعی سطح پر ہماری تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے، حلقوں کی سطح پر بھی ہماری تنظیم سازی پر کام کیا گیا ہے۔ حلقہ 6 کی حد تک ہم کافی حد تک اپنا کام مکمل کر چکے ہیں، اور حلقہ 7 میں بھی ہم کچھ کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک حلقہ 6 کا تعلق ہے، اس وقت مسلم کانفرنس باقی تمام جماعتوں کے مقابلہ میں منظم نظر آ رہی ہے۔ آپ کو ہماری تمام یونین کونسلوں میں صدور ہمارے ملیں گے، کلانے جیسی جگہ ہے وہاں ہمارا صدر موجود ہے، صوبیدار صاحب موجود ہیں، ہر یونین کونسل میں ہماری تنظیم سازی کا کام شروع ہو رہا ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنا جلد ہو اپنی جماعت کو مضبوط و مستحکم کریں۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ چونکہ غیر ریاستی جماعتوں نے یہاں کی سیاست میں بہت عجیب حرکت پیدا کی ہے، یہاں کی سوچ و فکر کو خراب کر دیا ہے۔ پہلے نظریہ ہوتا تھا، لیکن اب نظریے کے بجائے لوگ ذاتی مفاد پر سوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری خواہش ہے، جماعت مسلموں کی یہ خواہش ہے کہ ورکر کو، ووٹر کو نظریے پر کام کرنا ہے۔ جس دلدل میں اب آج دیکھیں نا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہماری اسمبلی کی کیا پوزیشن ہے۔ نہیں، آپ نظریے کی بات کر رہے ہیں، کیا مسلم کانفرنس اپنے نظریے پہ آج بھی قائم ہے؟ جی، جس طرح 1932 میں یہ قیام کے وقت میں تھی، اسی طرح سیم کنڈیشن آج ہے۔ آج بھی الحمدللہ مسلمان اپنے نظریے پر قائم ہے، اور وہ لوگ جو مسلمانوں سے وابستہ ہیں وہ مسلمان کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے مستقبل کی ضامن ہے۔ اچھا، میں نے کل دیکھا مظفر آباد میں احتجاج تھا، آپ نے بھی بحیثیت ضلعی صدر اس احتجاج میں شرکت کی، وہ احتجاج آلریڈی حکومت کے خلاف ہی تھا، تو آپ مسلم کانفرنس اس حکومت کا ایسا ہے، ان کی اتحادی ہے، سو کہ سردار عتیق احمد خان نے انوار الحق کو ووٹ نہیں دیا، لیکن آج وہ حکومتی بینچوں پر بیٹھتے ہیں، یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ حکومت کا ایسا بھی ہیں مسلم کانفرنس، اور حکومت کے خلاف آپ احتجاج بھی کرتے ہیں؟ جی، جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا،
ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں. آپ آپ کو شاید یاد ہوگا بنیادی چیز ووٹ ڈالنا ہوتی ہے. جب اعتماد کا ووٹ آیا، جب شروع میں وہاں ووٹ گنتی کی جانی تھی، ووٹ دینا تھا، اس وقت سردار عتیق صاحب نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. نہیں، اگر ووٹنگ میں ایسا نہیں لیا تو پھر ان کو اپوزیشن بنچوں میں بیٹھنا چاہیے نا. لیکن آج وہ حکومتی بنچوں میں بیٹھتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو حکومتی بنچوں میں بیٹھتا ہے وہ حکومت کا ایسا ہے. نہیں، ایسا تو میرے خیال میں نہیں، عتیق خان صاحب حکومتی بنچوں بجائے وہ اپوزیشن بنچوں کے بیٹھنے کے وہ حکومتی بنچوں پہ بیٹھتے ہیں. دیکھیں اس وقت دوسری طرف اپوزیشن میں کیا ہو رہا ہے. ہم بالکل خاموشی کے ساتھ اس حالات کو دیکھ رہے ہیں. سردار عتیق صاحب اور سردار عتیق صاحب کا یہ فیصلہ کہ کسی دلدل میں کہ یہ سیاسی جو مسائل ہیں ان میں الجھنے کے بجائے کشمیر کی آزادی کے لیے کام کیا جائے. لہٰذا وہ بہتر انداز میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت کو بحال بھی رکھیں گے. اچھا، آپ نے وہ یہ بات مسلم کانفرنس کی وہ بات کیجیے کہ ہم تنظیم سازی کر رہے ہیں. اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیام کے بعد پورے آزاد کشمیر کی بات تو نہیں کرتے، ضلع ویلی کی بات کرتے ہیں. مسلم کانفرنس کا اس طرح کردار نظر نہیں آیا گراؤنڈ پہ، فیلڈ میں، جو ایک سیاسی جماعت کا ہونا چاہیے. خواہ وہ عوامی مسائل ہوں، سیاسی سرگرمیاں ہوں، کوئی اس طرح کا تنظیمی سیٹ اپ جیسا دیگر جماعتوں کے ایکٹیویز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں فیلڈ میں. اس طرح مسلم کانفرنس کا اس طرح کردار نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس میں دو بڑی باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم نے جن لوگوں کو مسلمانوں کی نصرت سے جن لوگوں نے پوزش پائی تھی، وہ لوگ آخر میں ذاتی لالچ کی وجہ سے، اپنی سیاسی اوقات بڑھانے کی وجہ سے جماعت سے جب الگ ہوئے. تو اس دور میں جب وہ ہمارے ساتھ وابستہ تھے مسلمانوں میں، وہ انہوں نے لوگوں کے درمیان مسلمانوں کی قیادت کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا تھا. وہ مفادات کی سیاست میں چلے آئے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا ورکر جو ہے وہ ان لوگوں کے انہوں نے محنت ہوا، جس کی وجہ سے ہم متاثر ہوئے. اب الحمدللہ آپ کہتے ہیں کردار نہیں ہے، کردار ہی ہے. آپ دیکھیں مجاہد ایبل نے مسلمانوں کی حکومت نے ہمیشہ اچھے کام کیے ہیں. فاروق اعظم صاحب کی مثال لیتا ہوں. آپ دیکھیں یہاں جیلم ویلی میں نہ ہمارے پاس یونیورسٹی ہے، نہ ہمارے پاس یونیورسٹی کے لیے رقبہ ہے، نہ ہمارے پاس سائنس کا. یونیورسٹی کیمپس ہے، اس کی مکانیت کا ایشو ہے. وہ نہیں، یونیورسٹی کیمپس کیا تین سبجیکٹ ہے نا، 2-3 شعبے چل رہے ہیں نا، باقی تو مکمل یونیورسٹی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں قمر زمان صاحب 1.5 ماہ کے وزیر اعظم رہے قائم مقام، وہ وومن یونیورسٹی بنا گئے. سراج یعقوب صاحب دیکھیں انہوں نے راولکوٹ کو کتنا پروموٹ کیا ہے. یہاں اس وقت خلا یہ ہے کہ ہماری جو دونوں قیادتیں ہیں، چاہے وہ ہلکا 6 کی ہیں یا 7 کی ہیں، جو ہماری نظریے سے وہ آگے بڑھیں، وہ ان کا ذہن اس وقت تعمیر و ترقی کی طرف نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں ہم عیاشی کریں، مفاد اٹھائیں، تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اچھا وقار صاحب، آپ کا تعلق ہی کیونکہ چکار سے ہے، سابق وزیر اعظم کا تعلق بھی چکار سے ہے، تو سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان ایک بڑا فگر ہے آزاد کشمیر کا. تو آپ بھی مسلم کانفرنس کی سیاست کر رہے ہیں اور آپ کا تعلق بھی چکار سے ہے، تو ایک بڑا فگر ہے فاروق حیدر. آپ ان کی موجودگی میں اپنی سیاست کو کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں ان کے مقابلے میں؟ جی بڑا خلا ہے. فاروق اعظم صاحب نے ضلع جیلم ویلی کو بالکل اگنور کرنا شروع کر دیا ہے. یہاں کے لوگوں کے ایشوز پر وہ کوئی نہیں دیکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو نیشنل انٹرنیشنل لیول کی سیاست میں لے گئے. اب چونکہ یہاں کی بنیادی ضرورت کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، تو یہاں ہمیں وہ آدمی چاہیے جو مقامی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے. تو لہذا فاروق اعظم کے مقابلے میں مسلمان کا امیدوار انشاءاللہ بہتر پوزیشن لائے گا. تو کیا آپ نیکسٹ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ ہولڈر کے امیدوار ہیں؟ جی میری یہ خواہش ہوگی کہ میں درخواست دوں گا. یہ پارلیمانی بورڈ کا فیصلہ ہے. پارلیمانی بورڈ نے اگر فیصلہ کیا کہ الیکشن وقار احمد خان لڑے تو وقار احمد خان لڑے گا. پارلیمانی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کوئی اور لڑے. بہت شکریہ راجہ وقار خان صاحب. ٹائم کی کمی کے باعث آپ کے ساتھ بہت سارے سوال کرنے تھے اور آپ سے جواب بھی لینا تھا، ٹائم کم ہے. ناظرین، نیکسٹ جرگے میں نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے. اللہ نگہبان.